لیکن جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ڈیلرز ایسوسیشن ہے، ریٹیلرز ایسوسیشن ہے، ایک ایسوسیشن کا آنا بے حد ضروری تھا اس وقت میں کہ ایک یونٹی بنے اس الائنس کی، ایک کلاس کی، تاکہ ہم گورنمنٹ تک جا کے اس آواز کو ریز کر سکیں. تو وہ لاسٹ ایئر ہم نے کریٹ کر دیا تھا. اس دیکھتے کیسے ہیں؟ یعنی آپ کی نظر میں یہ مسئلہ جو اتنے عرصے سے آ رہا ہے، مطلب سیلری کلاس وہ کلاس ہے کہ جو کہ بہت ہی چپ چاپ 9 سے 5 کام کرتی ہے، گھر پہنچتی ہے. اب ان لوگوں کو بھی گھر سے باہر نکل کے احتجاج ریکارڈ کرانا پڑ رہا ہے، پروٹیسٹ میں آنا پڑ رہا ہے، پلے کارڈ اٹھانے پڑ رہے ہیں. اور آج ہم جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے بنگلہ دیش میں جو طلباء نکلے ہیں باہر، جو اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہیں، یعنی سچویشن کہاں جا رہی ہے اس صورتحال؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو حسنین. ایک تو پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. بظاہر میں اس کلاس سے بلانگ نہیں کرتا جو سیلری کی ہے، بٹ وی آر جنرلی سیلف امپلائڈ، اور چونکہ ہم ایک بہت عرصے تک امپلائی رہے ہیں تو ان کے دکھ کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ کام کریں، جو ہمارے امپلائیز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم ایمپیتھائز کر سکتے ہیں. اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے جو ٹیکس کی لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ٹیکس انسیڈنس، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر کون آدمی ایک ٹھیک ہے لیگلی جو ہے وہ امپلائی کے اوپر ذمہ داری ہے بیچارے کے اوپر کہ وہ اپنا ٹیکس دے رہا ہے، لیکن اس کا ایک امپیکٹ امپلائر پر بھی آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک حد تک ابھی ہم جیسے اپنے انکریمنٹس دیکھ رہے تھے تو ہم اس کو نیٹ آف ٹیکس دیکھ رہے ہیں کہ یار اگر ہم کسی آدمی کو انکریمنٹ دینا چاہتے ہیں اور نیٹ آف ٹیکس اس کو اتنا نہیں دے رہے جو اس کے انفلیشنری امپیکٹ کو پورا کر سکے، تو ایک اچھا امپلائر کم از کم اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے امپلائی کو اتنا تو پیسہ دے نیٹ آف ٹیکس جو اس کے خرچوں کو یا اس کے مہنگائی کے بڑھتے ہوئے جو اخراجات ہیں ان کو برداشت کر سکے. تو اس کا دوسرا امپیکٹ بزنس کے اوپر بھی آتا ہے، اور اس میں جو ٹیکس پالیسی میں جو کانسیپٹ ایک اور استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں الاسٹیسٹی، جو بالکل کومل نے اور انہوں نے بیان کیا کہ چونکہ امپلائی کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کر سکے. آج اگر اس کے پاس آپشن نہیں ہے تو گورنمنٹ بھی چونکہ ایزی وے ہے ان کے پاس کہ انہوں نے اپنا ٹیکس کا ریونیو بڑھانا ہے، تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا طبقہ ہے جس کے اوپر ہم ٹیکس لگائیں گے، جس کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کر سکے. جس کے پاس آپشن ہے وہ باہر نکل کے چلا جاتا ہے، یا وہ چھوڑ دیتا ہے، یا وہ شاید سیلف امپلائڈ میں چلے جائے، یا اس کو جہاں پہ کم ریٹ مل رہا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کے بہت سارے معاشی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف ایک ٹیکس کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکس کا پالیسی کا میٹر ہے وہ صرف سیلری تو ایک طبقہ، اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ لوگ آگے آئے ہیں اور پہلی دفعہ اس کو انہوں نے ریز کیا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیتے ہیں. تو سیلریڈ کے کیس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے امپلائر کو 100% اماؤنٹ کے لیے دوسری کلاس شاید 3 مہینے میں ایک دفعہ ٹیکس پے کرتی ہے، ایڈوانس ٹیکس، وہ بھی اپنے خرچے نکالنے کے بعد. اگر آپ کسی بھی بزنس انڈیویجول کو دیکھ لیں، آپ کسی کارپوریٹ کو دیکھ لیں، پہلے وہ اپنی انکم کو کیلکولیٹ کرتی ہے، اس میں سے خرچے نکالتی ہے، اور پھر جو نیٹ انکم آتی ہے اس کے اوپر وہ پرسنٹیج لگا کے اپنے اسٹیمیٹ کے حساب سے اس کو ڈیوائڈ بائی 4 کرتی ہے، اور 3 مہینے کے بعد وہ ٹیکس پے کرتی ہے. بٹ سیلریڈ کلاس از دا کلاس جو کہ ہر مہینے گراس انکم کے اوپر، آئی انڈرسٹینڈ کہ پورے دنیا کے اندر یہ فینومینا ہے کہ پرسنل ٹیکسز گراس انکم پہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اف آئی ٹاک اباؤٹ پاکستان اونلی، تو اگر یہی آپ اپلائی کریں کہ ہر مہینے، ابھی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو ریبیٹس پورے سال میں کتنے ملنے والے ہیں، اگر کوئی ہے بھی تو ریبیٹس ڈونیشن دینا ہے، اور اس کی شاید ریفنڈ بن جائے اس کی وجہ سے آخری مہینے میں جا کر. لیکن آپ پہلے سال میں کھڑے ہو کے پورے سال کا اسٹیمیٹ کرتے ہیں، گراس انکم پہ پرسنٹیج لگاتے ہیں، اور 100% ود ہولڈنگ پہلے مہینے میں ہو جاتی ہے. بفور آئی ڈو سم پلاننگ فار مائی فیملی، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کتنا ٹیکس پے کرنا ہے. تو یہ چیزیں بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک میں نے چھوٹا سا کمپیریزن کیا تھا لاسٹ ایئر کہ جب آپ دوسری کنٹریز سے، اگر آپ کہیں آپ کہتے ہیں کہ دوسری کنٹری میں ہو رہا ہے اور کہیں آپ یہ کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ دوسری کنٹریز ہم مشکل حالات میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو جو ڈیولپنگ کنٹریز میں، ابھی ڈیولپ کنٹریز جہاں پہ 40-50% ٹیکس اس کی بات ہی نہیں کر رہی، آپ انڈیا میں تو انڈیا کو کاؤنٹ نہیں کرتی، لیکن لیٹس سے فار دا ریسرچ بیسس انڈیا کو بھی لے لیتے ہیں. انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، ویتنام، ان کنٹریز میں جب آپ ٹیکس دیکھیں پرسنل ٹیکسز جا کے، تو جہاں پر 36 سے 40 کے بیچ میں ریٹ ہے، ویسے ہائیسٹ ریٹ 36% ان انڈیا، آئی ڈونٹ نو اس بجٹ میں انہوں نے کتنا کر دیا ہے. جہاں 36% ہائیسٹ پرسنل انکم ٹیکسز ہے، وہاں پہ ان کو الاؤنسز ملتے ہیں، ریبیٹس ملتے ہیں. اور جہاں پر یہ ریبیٹس اور الاؤنسز نہیں ہوتے، وہاں کا میکسیمم ریٹ آپ کا 20 سے 22-23 کے اندر فلکچویٹ کرتا ہے. تو ایک سینیریو یہ بنتا ہے کہ جہاں ہائیسٹ ریٹ ہوگا وہاں پہ آپ کو الاؤنسز ملیں گے تاکہ آپ اپنے خرچوں کو کسی طرح سے مائنس کر کے اور پھر انکم ٹیکس پے کریں. اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر آپ کا ریٹ کافی لو ہے. ہماری اکانومی ایسی ہے جہاں پر ریٹ بھی بہت ہائی ہے اور الاؤنسز اور ریبیٹس بھی ختم کر دیے گئے. تو یہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آئی تھنک اس کو اب ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے ود دا گورنمنٹ اینڈ مے بی دا جوڈیشری گوئنگ اہیڈ. ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ابھی آپ نے کی نا، وہ یہ کہ آپ پھر پالیسی ایسی بناتے ہیں کہ پھر جو آپ کے خرچے بھی ہوں، جو کنزیومر ہے وہ پھر وہیں پہ جا کے، جیسے ہم میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتے تھے آپ کو الاؤنس ملتا تھا، کریڈٹ ملتے تھے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے وہ پھر پیسہ بزنس میں لگ رہا ہے، اسٹاکس میں، شیئرز میں کہیں نہ کہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بھی اپرچونیٹی ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح ہے. تو اچھا رضا بھائی یہ بتائیں